حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے، المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا، اپنی الگ الگ زندگی رہتا ہے۔ اجتماعی زندگی کی ناگواریاں انفرادی زندگی کے مزوں سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ اجتماعی زندگی میں ناگواریاں پیش آتی ہیں، ناگواریاں پیش آئیں گی۔ صحابہ میں آپس میں ناگواریاں وہ امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، لیکن وہ تو ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ جب اکٹھے رہو گے تو ناگواریاں پیش آئیں گی۔ سب سے زیادہ تو آدمی کو بیوی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو بیوی کی ناگواریوں کو صبر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھتا، اپنی بیوی سے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر اس کی ایک بات تمہیں پسند نہیں ہے تو جو 10 باتیں پسند ہیں وہ دیکھا کرو، جو پسند نہیں ہے اس کو نہ دیکھا کرو۔ تبلیغی عوام اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسی طرح اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کوئی عیب نہیں بتایا، یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ دیکھو یہ پسلی ہے ہماری، ٹیڑھی ہو تو یہ ٹھیک ہے، اگر سیدھی ہوگی تو ختم خراب ہو جائے گی، اسی طرح اس سے عورت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر آپ یہ کہو کہ میرا بیٹا 100% ویسے ہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی جیسی ہو میں چاہتا ہوں ویسی ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ صبر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو، صبر کرو۔ اسی لیے اس سے اگلی حدیث میں فرمایا کہ ما احد اصبر على اذى سمعه من الله، اس کائنات میں اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے، وہ پھر بھی ان کو روزی دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، پھر بھی روزی اور عافیت دیتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، لیکن اللہ پھر بھی ان کو روزی دے۔ اگرچہ یہ بہت سخت بات ہے، قرآن پاک میں فرمایا کہ تم نے یوں کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، تم نے اتنی بھاری بات کر دی۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب تھا کہ آسمان ہٹ جاتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس بات سے کہ تم نے رحمان کے لیے بیٹا، اس کی اولاد مان لی۔ یہ 7 آسمان اور زمین کی 7 مخلوق تو اس کے غلام ہیں، تو اس کے غلام ہیں، بیٹا اس کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس لیے پھر بھی ہم ان کو روزی دیتے ہیں۔ وہ حلیم ہے، اللہ حلیم ہے، پھر بھی ان کو روزی دیتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم کیا پھر بھی روزی دیتے ہیں، تم بھی صبر کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق کو اپناؤ، اللہ والے اخلاق کو، اللہ معاف کرتے ہیں تم بھی معاف کرو، اللہ عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں تم بھی عیبوں پہ پردے ڈالو، اللہ رحم کرتے ہیں تم بھی رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اللہ جل شانہ معاف کرتے ہیں تم بھی معاف کرو، صبر کرتے ہیں تم بھی صبر کرو۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، ان کی بات کو پی جانا، کوئی بات نہیں ہمارے خلاف ہوئی، کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نمازوں سے، روزوں سے، صدقے سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ آپ پہلے طلب پیدا کرتے ہیں، یوں فرما کر طلب پیدا کرتے ہیں، الا اخبرکم بافضل درجۃ من الصلوات والصوم، کیا میں تمہیں نمازوں سے، روزوں سے، صدقے سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ تو سب متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں جوڑ پیدا کرنا، جوڑ کے ساتھ چلنا، آپس میں محبت کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ چلنا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ مانوس ہوتا ہے اور دوسرے اس سے مانوس ہوتے ہیں، محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ لوگ اس سے محبت کریں۔ تو لوگوں کے ساتھ مانوس ہونا، ان کی باتوں پر صبر کرنا، ان کی چیزوں کو پی جانا، ایک اجتماعی زندگی، اجتماعی تو ان پر صبر کرنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سیکھنا ہے، اس کی زندگی کو سیکھنا ہے، آپس میں محبت، نرمی اور لوگوں کے ساتھ فائدہ پہنچانا، ان کو نفع پہنچانا۔ خیر الناس من ينفع الناس، جتنی بھی حدیثوں میں آتا ہے خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، تو آگے ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔
لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھائے. لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لینے کے وقت بھی آسانی کرے اور دینے کے وقت بھی آسانی کرے. تو اس لیے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، ان سے درگزر کرنا، معاف کرنا، لوگوں سے بغض نہیں رکھنا، تکلیف ان کو معاف کر، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، معاف کر دینا، درگزر کرنا. اور پھر ہر عمل سے پہلے نیت کو صحیح کرنا. رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے عمل نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. شہید کو، مشہور حدیث میں شہید کو بلائیں گے، سخی کو بلائیں گے، عالم کو بلائیں گے، ساری زندگی دین کا کام کیا، پڑھنے کے بعد تجارت نہیں کی، دین کا کام کیا. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیا کیا تھا، ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی. تو وہ کہے گا کہ اللہ ساری زندگی تیرا دین سیکھا، لوگوں کو سکھایا، اور آپ کس لیے کیا تھا؟ کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اللہ جل شانہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو تو سارا پتہ ہے، تم نے تو اس لیے کیا تھا، لوگ کہیں بڑے مولوی صاحب ہیں، بس ہو گیا، لوگوں نے تو کہہ دیا، اب جھوٹ بولتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہاں لاکھوں فرشتے ہوں گے، وہ سب بھی شور مچ جائے گا، وہ سب کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کہیں گے، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکیں گے. اسی طرح سخی، اسی طرح خرچ کرنے والا. تو یہ شہید، یہ سارے کے سارے اتنے بڑے بڑے عمل کیے، لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پکڑ آ گئی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، پھر آخر میں یہ کام ہماری ذمہ داری ہے. ختم نبوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی. وہ کام جو اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، وہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ کام اس امت کے حوالے کیا ہے، اس امت کے ذمہ لگایا ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا کام ختم ہو گیا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے آنے کا مبارک سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ نبیوں والی محنت اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دی، اس امت کے ذمہ لگا دی. اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں اسی کے لیے بنایا ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم کسی اور دنیا کے کاموں والے نہیں ہیں، ہم پٹھان نہیں، ہم بلوچ نہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور پوری دنیا تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے. قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی. سب سے آخر میں دنیا میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں. انتظار نہیں کرنا پڑے. انتظار کرنا پڑے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. کہیں گے ٹرین 4 گھنٹے لیٹ ہے، کتنی مشکل ہے. تو اس لیے وہاں ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے، سب سے پہلے جنت میں. کیوں؟ پچھلی امتوں کے مسلمان کہیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، پچھلی امتوں کے مسلمان کہیں گے اے اللہ یہ ہم نے تو 800 سال عبادت کی، 600 سال عبادت کی، یہ 30-40 سال عبادت کر کے ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں نے ظلم کیا ہے. اور وہ ڈر جائیں کہ نہیں اے اللہ آپ نے بالکل ظلم نہیں کیا، ہم بس پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ امت کیسے نکل گئی. تو اللہ فرمائیں گے ان کو ہم نے ذمہ داری بھی بڑی دی تھی، ان کا اجر بھی بڑا تھا. ذمہ داری بڑی دی تھی، میں نے ان پر اپنا فضل کیا، میں جس پر چاہوں اپنا فضل کروں. ان کو ذمہ داری بڑی دی تھی، نبیوں والی ذمہ داری اس امت کو دی تھی، ان کا اجر بھی بڑا. تھوڑی عمر کام کر کے ان سے پہلے جنت میں، وہ 500 سال کی عبادت والوں سے ہم پہلے جنت میں جائیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے.